السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 48 تا 53 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ واقعہ رہنمائی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تھی، اور یہاں ان آیات میں بالاختصار اس واقعہ کا ذکر ہے۔ اور قوم سمود کی طرف جب حضرت صالح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور دعوت توحید دیتے ہیں تو 2 گروہ پیدا ہو گئے، اور وہ یقیناً پیدا ہونے تھے۔ ان کا تعارف اللہ رب العزت نے کروایا تھا، اور وہ دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ جھگڑنے سے مراد یہی ہے کہ سچی دعوت جب آئی تو جھوٹوں نے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی سچی جماعت کے خلاف وہ بغاوت کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہدف دیا گیا، ٹاسک دیا گیا، وہ یہی تھا کہ اس سسٹم سے قوم کو آزادی دلانا، اس مشرکانہ سسٹم، ظالمانہ سسٹم سے آزادی دلانا، ظلم سے آزادی، غلامی سے آزادی۔ اور یہ وہ اشرافیہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، چنانچہ وہ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کا مائنڈ سیٹ ارشاد فرمایا۔ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ تکبر۔ ان کا جو ہدف ہے وہ صالح علیہ السلام کی جو فکر ہے اصل میں وہ ان کو بری لگتی ہے۔ صالح تو برے نہیں لگتے، صالح تو پہلے بھی اسی قوم میں موجود ہیں، لیکن صالح علیہ السلام جو فکر اور فلسفہ پیش کر رہے ہیں اس کی رٹ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ رٹ کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو دشمنی بظاہر صالح سے نہیں، اس فکر سے ہے، اس فلسفی سے ہے، اس اعلیٰ مشن سے ہے جو توحید کا ہے، جو عدل کے قیام کا ہے۔ اور اب اسی مشن کے عنوان سے صالح اور سچی جماعت سے دشمنی ہے۔ پھر آپ کے مقابلے میں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ آیت مقدسہ نمبر 48، شہر میں 9 رہط، 9 لوگ تھے، 9 سردار تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین پر فساد کرتے تھے، ولا یصلحون، اور انہوں نے کبھی اصلاح کے بارے میں نہیں سوچا۔ میرے عزیزوں، دوستو، بہنوں، توجہ کیجئے، اس آیت مقدسہ کو سمجھیے کہ 9 لوگ تھے، 9 سردار تھے، اور ان کا مشن کیا ہوتا تھا؟ زمین میں فساد پیدا کرنا۔ یہ فساد فی الارض کی جو اصطلاح ہے پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکی ہے، اور ہم گزارش کر چکے ہیں کہ فساد فی الارض کا مطلب ہے زمین میں لوگوں کے حقوق سلب کرنا،
لوگوں کو غلام بنانا، ظلم کرنا، لوگوں کو آپس میں لڑانا، فرقہ واریت پیدا کرنا۔ اور اللہ نے بڑا پیارا لفظ بولا کہ ولا یصلحون، اصلاح تو ان کے قریب تک نہیں گئی تھی۔ اسی لیے قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر ایسے گروہوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے رہنمائی دی کہ یہ فساد فی الارض کرنے والے کیا کہیں گے؟ نحن مصلحون، ہم تو قوم کے خیر خواہ ہیں۔ یہ جو نبی آئے ہیں یہ اصل میں بدخواہ ہے، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے آ کر فرقہ واریت پیدا کی ہے، گروہ بندی پیدا کر دی ہے، ہم تو اکٹھے رہتے تھے۔ آج بھی دنیا میں سامراج اور اپنے قومی نظام کا جائزہ لیجیے، جب بھی سچی جماعت کوئی بات کرتی ہے تو جھوٹی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اتحاد ہو جائے گا۔ یہاں بھی تاریخ میں 9 جماعتوں کا اتحاد ہوا تھا، اور اس 9 جماعتوں کے اتحاد کے پیچھے بھی بڑا سامراج تھا، ظالم طبقہ تھا۔ ملک کو تباہ کرنے کے لیے، فساد فی الارض پھیلانے کے لیے یہاں پہ بھی جماعتیں بنائی گئیں اور آج بھی موجود ہیں، اور وہ سمجھتے کیا ہے؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اتنی ڈھٹائی سے یہ حکمران، یہ ظالم طبقہ بڑا دعویٰ کرتا ہے ہم ملک کے خیر خواہ، قوم کے خیر خواہ۔ او بھائی تم قوم کے کیسے خیر خواہ ہو؟ قوم ٹیکسوں میں ہے، قوم مہنگائی میں ہے، قوم غربت میں ہے، قوم پریشانی میں ہے، اللہ کے عذاب میں ہے تمہاری وجہ سے، اور تم کہتے ہو ہم قوم کے خیر خواہ ہیں، ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو سمجھا کرو، یہ سچی تاریخ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ جو 9 سردار تھے فساد فی الارض کرنے والے، ظلم قائم کرنے والے، وہ حکمران طبقہ اکٹھا ہو کر قوم سمود کو ورغلانے والے، گمراہ کرنے والے، اور وہ کبھی اصلاح نہیں کی انہوں نے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا، سنیے توجہ کیجئے، کہنے لگے تقاسموا باللہ، آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ۔ یعنی یہ فسادیے، فراڈیے 2 نمبر لوگ، ظالم طبقہ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں جو فراڈیے ہوتے ہیں، ظالم طبقے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کا نام ضرور لیتے ہیں۔ ابو جہل بھی اللہ کا نام لیتا تھا، ابو لہب بھی اللہ کا نام لیتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ قالوا، کہنے لگے تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم اٹھاؤ آپس میں، لنبیتنہ، ہم اس پر شب خون ماریں گے، وَأَهْلَهُ، اور جو بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کے گھر والے، اس کی جماعت، یعنی رات کو حملہ کر دیں گے۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم یہ کہہ دیں گے، یہ نون تاکید کے لیے ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا پکی بات کرو، مل کے اتحاد کر کے، پھر ہم یہ کہیں گے لِوَلِيِّهِ، جو بھی اس کا ولی ہوگا اس کو کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں جب اس کو قتل کیا گیا، جس جگہ پہ قتل کیا گیا ہے ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ یعنی قسمیں کھا رہے ہیں جھوٹ پر اور اللہ کا نام لے کر۔ آج بھی کیا ہے، حملے حکومت خود کرواتی ہے، گڑبڑ خود کروائے گی، فساد فی الارض خود کرتی ہے، اور عدالتوں میں جا کر جھوٹے فیصلے لے دیتے ہیں اور کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی، FIR نہیں کٹنے دیتے، اتنے ظالم حکمران ہیں یہ۔ آج تو جدید دور آ گیا ہے، جدید صورتحال اور ماحول پیدا ہو گیا ہے میرے عزیزو، ہر دور میں ایسے ہوا۔ تو کہنے لگے صالح کو قتل کر دیتے ہیں رات کو سب مل کر، جب ہم مل کر حملہ کریں گے تو کیا پتہ ہے کس نے حملہ کیا، اور جب اس کے لیے کوئی خون بہا کے لیے دعویٰ کرے گا قصاص کے لیے،
تو ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نے کیا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم کہیں گے ہم تو سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، سنیے میرے عزیزو، یہ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے استغفر اللہ پلان کر رہے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور اللہ کہتے ہیں وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ان کے مقابلے میں ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور تک نہیں، خبر تک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پلان کیا گیا کہ حملہ کر کے آج استغفر اللہ معاذ اللہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، ادھر سے یہ مکر کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں اہل مکہ، اور یہاں بھی نسبت وہی ہے، مکی صورت ہے، نبی علیہ السلام کو رہنمائی دی جا رہی ہے۔ وہ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مکر کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، ادھر سے اللہ تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھی بچایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچایا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم جو مکر اور فریب اور تدبیریں کر رہے ہیں، یہ بھی کر لیں مکر تدبیریں چلا لیں، اور اللہ بھی تدبیریں قائم کرتے ہیں، لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو سینس ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تدبیر کتنی غالب ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ جتنا واقعہ ہے یہاں مختصر اللہ ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، اصل میں یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، نشانی ہے۔ لآیتن، رہنمائی، نشانی، ہدایت، کس قوم کے لیے؟ یعلمون، جو جانتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رہنمائی دی گئی، پھر آپ کے ذریعے ہمیں رہنمائی دی گئی کہ ہر ظلم کے دور میں ایسے ہوگا، حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے سچے نبی، سچی جماعتیں آئیں گی، اور جو جھوٹے ہیں، ظالم ہیں، وہ ان کا مقابلہ کریں گے اور ہر قسم کی تدبیر کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے مومنوں کو نجات دی، سچی جماعت کو نجات دی، بچا لیا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ سچی جماعت اللہ رب العزت ان کو جماعت بچا لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سچی جماعت صالح علیہ السلام کی رہنمائی میں آ کر کیونکہ کامیاب ہوتی ہے، کفر سے بچتی ہے، ظلم سے بچتی ہے، شرک سے بچتی ہے، اللہ نے ان کو بچا دیا۔ ان کا مشن اللہ کی رضا ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ہے، تو صالح علیہ السلام کی سچی جماعت کو بچا لیا، اور اللہ نے باقیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ پیچھے ہم نے سورۃ ہود میں بھی یہ پڑھا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک چیخ آئی اور اس نے آ کر سب بستی کو ہلاک اور تباہ کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی عذاب، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے، سچی جماعت کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئے ہیں۔ دور حاضر میں بھی ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، سچی اللہ کی رہنمائی لے کر ان سچے واقعات سے ہمیں سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے اور شعور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।